آج کی اسٹوری بہت مزے کی ہے، اینڈ تک انجوائے کرنا اور دین لائک اور سبسکرائب کر کے جانا۔ یہ جن کا واقعہ ہے وہ بتاتی ہیں کہ واقعہ میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ ان کا اپنا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا تو انہوں نے ایک اور گھر کرائے پر لیا۔ انہوں نے جس جگہ گھر وہ کرائے پر لیا وہ جگہ کافی سنسان تھی اور وہ گھر بھی کافی ٹائم سے بند پڑا تھا۔ دراصل اس ایریا میں پاس ہی میری نانوں کا گھر بھی تھا تو انہوں نے بس یہ سوچ کر گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ پہلے کے 4 ماہ تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن ایک دن میری بڑی بیٹی نے آ کر بتایا کہ ماما مجھے حریم، جو کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اس نے دھکا دیا ہے، جبکہ حریم اندر ان کے پاس کھڑی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہوگی تاکہ میں حریم کو ڈانٹوں۔ خیر میں نے اسے اگنور کر دیا، لیکن میرے دل میں شک تھا کیونکہ میں جب بھی چلتی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا تو ان سب نے کہا کہ نہیں تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں بعد میں نے رات میں دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی اچانک اسٹور روم میں بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنے بھائی کو کال کی۔ بھائی آئے۔ اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو بھائی نے ہم سب کو کمرے سے باہر نکال کر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ رات میں میرے سامنے کوئی چیز آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ اسٹور میں چلو۔ میں اس کے ساتھ اسٹور میں گئی تو وہاں اس نے مجھ سے پوچھا میں تمہاری کون سی بہن کو ماروں۔ میں بہت ڈر گئی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ یہاں سے ماموں کو سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں کچھ پیرانارمل ہے۔ انہوں نے جو کہ وہ بہت اچھا شرعی علم رکھتے تھے تو انہوں نے کچھ پتہ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹور روم میں تم لوگوں کے کوئی جن رہتا ہے جو تم لوگوں کو اس گھر میں دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ تم لوگ اس کے کام میں خلل پیدا کرتے ہو۔ ہم نے جتنی بھی کوئی اللہ کے نام والی سینریاں وغیرہ تھی وہ منگوا کر نانوں کے گھر سے اور جتنی بھی اپنے گھر میں تھی وہ ساری اسٹور روم کے باہر دروازے پر لگا دی۔ پہلے کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن اچانک سے ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی اسکول گئی ہوئی تھی اور اس سے بڑی بیٹی اچانک رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا دیکھو ماما وہ وہاں ونڈو کے پاس کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ ساری چیزیں ہٹاؤ، مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے، اگر تم یہ نہیں ہٹاؤ گے تو پھر میں اس چھوٹی کو گھر نہیں آنے دوں گا۔ میری خالہ جو بچپن سے ہی کافی بہادر ہیں انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو، یہ چیزیں تو اب نہیں ہٹیں گی۔ خیر یہ سب کچھ چلتا رہا اور خالہ نے اسی ٹائم اس کے بعد ماموں کو کال کی، لیکن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہوا، چھوٹی گھر بھی آ گئی۔ ہم نے سامان باندھا اور ہم نانوں کے گھر شفٹ ہو گئے جب تک ہمارا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا، کیونکہ ایسے اکیلے رہنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو وہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا کہ کزن ایک دن اچانک گھر سے باہر نکل کر کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اور یہاں کیوں بیٹھی ہو، تو اس نے کچھ نہیں بتایا اور رونے لگی۔ ہم اسے زبردستی گھر لے آئے۔ خیر اس کے بعد چھوٹی کزن کے میٹرک کے پیپر شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں نارمل ہو گئی۔ خالہ نے وہاں پر جانا مناسب ہی نہیں سمجھا، بس 2-3 ماہ لگے ان کے اپنے گھر کی کنسٹرکشن ہوئی اور پھر انہوں نے سامان اٹھوا کر دوبارہ اپنے ہی گھر میں رکھوا لیا۔ خیر وہ ایکسپیرینس بہت خوفناک تھا، لیکن اب بھی جب بھی یاد آتا ہے تو بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔